الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک. اب دیکھیے پوری کی پوری سورت والضحیٰ جو تھی حضور سے خطاب تھا نا. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی وجدک ضالا فہدی وجدک عائلا فاغنی. اور پھر تین نہیں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور اب یہ پوری سورت جو ہے یہ بھی حضور سے خطاب ہے. الم نشرح لک صدرک. کیا اے نبی ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کھول نہیں دیا تھا؟ انشراح صدر کہتے ہیں آمادگی ہو جانے. جس کام میں آپ کو آمادگی ہوتی ہے اس میں آپ کو سانس وانس نہیں پھولتا، محنت سے لگے رہتے ہیں انٹائرنگ. اور جس کام میں آپ کی آمادگی نہ ہو تو آپ کا سانس پھول رہا ہوتا ہے، آمادگی نہیں ہوتی، تھکے تھکے محسوس کرتے ہیں، کام کرنے کو دل نہیں، ایسے جیسے سینہ گھٹ رہا ہے، سانس آپ کی بند ہو رہی ہے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. اور کیا ہم نے آپ سے بوجھ اتار نہیں دیا؟ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سب سے بلند ہے نا. کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں قریب بھی آ کے کھڑا ہوتا ہو؟ ذکر کی بلندی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی آ کے کھڑا نہیں ہو سکتا، ان کے پیرلر یا ان سے اونچا ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یقیناً کوئی بھی آسانی انسان کو مشکل کے بعد ملتی ہے. یعنی عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، لیکن یہ انا کا اسم جو ہے وہ یسرن ہے. رسب کی حالت میں جو عربی جاننے والے ہیں تو یہ اس کا مبتدا ہے. یقیناً کوئی بھی آسانی تنگی کے ساتھ ہے. پھر وہی بات انا مع العسر یسرا. یقیناً کوئی بھی آسانی تنگی کے ساتھ ہے، تنگی کے بعد ملتی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. اب جب تم فارغ ہو چکے ہو تو فنصب یہ نصب ہونا، گڑ جاؤ. عام ترجمہ کیا جاتا ہے تو محنت کرو تو فرائض نبوت میں پھر لگ جاؤ، مصروف ہو جاؤ. یہ مشابہ ہے سورۃ نصر سے کہ وہاں فرمایا گیا نا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. کہ جب کام بن جائے تو پھر آپ اپنے رب کی تسبیح کریں. جسے ہم کام کہتے ہیں نا کہ بڈھا بندہ بس ہم تسی اللہ اللہ کرے کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جانا. عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ دنیا کے جھمیلے میں جب انسان آتا ہے، خاص طور پر اس کو اقتدار مل جائے، غلبہ مل جائے تو وہ چوڑا ہو جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے. یہاں کیا ہے کہ جب تمہیں غلبہ مل جائے اور تمہاری اچیومنٹ ہو جائے تو اور زیادہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اس کی تسبیح کرو، اس کو یاد کرو. انہ کان توابا، وہ اپریشیٹ کرنے والا ہے، توبہ کا قبول فرمانے والا ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اور اپنے رب کی طرف دل کو لگائے رکھو، راغب ہو جاؤ، اس سے غافل نہ ہو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. بہت شکریہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ.